बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लगता है आज अगले इलेक्शन का ट्रेलर चल गया है, खौफ के बुत टूट गए हैं। करक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर आज अवामी समंदर उमड़ आया है और इंतजामिया पुलिस की किस तरह दौड़े लगी हैं और फिर शैलिंग की गई है। हालात इंतहाई कशीदा हुए हैं, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ ने लाहौर के अंदर आज एक आम इजलास जो है वो अटेंड किया है। उस इजलास के अंदर उन्होंने क्या गुफ्तगू की है और किस तरह का एक्शन आगे होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। नून लीग के इजलास के अंदर कुछ सर्वे रिपोर्ट्स पेश की गई हैं। उन सर्वे रिपोर्ट्स के अंदर आखिर क्या लिखा था, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि इस वक्त नून लीगी जो लीडरशिप है वो हवास बाख्तगी के अंदर इमरान खान और तहरीक इंसाफ को माइनस करने की मुसलसल डिमांड कर रही है। तफसील से बात होगी। आज 11-12 रबीउल अव्वल की दरमियानी रात है पाकिस्तान और बहुत सारे ममालिक के अंदर, और यहाँ अरब ममालिक के अंदर जो है ये 12 रबीउल अव्वल का दिन गुजर चुका है और ये बहुत ही सआदत की घड़ियां हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला ने अपना फजल और इनाम इंसानियत पर किया, और हमें ये फख्र है कि हम आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। उनकी आमद की जो खुशी है वो पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट की जाती है। हम भी अपने तौर पर यहाँ दोस्त अहबाब जो है वो यूएई के अंदर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलिदुन नबी जो है उसकी खुशी मना रहे हैं। अल्लाह ताला हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल और वसीले से पूरी उम्मत मुसलमा को खैर फरमाए, इंसानियत की खैर हो। और ये जो सिलसिला है यकीनन हमें अल्लाह ताला के एहसान की याद ये दिन दिलाता है। वैसे तो हर दिन वो आम है ताकि हम हजूर की सीरत पर अमल करें, हजूर की जो सूरत है उससे मोहब्बत करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जो है ये दिन सेलिब्रेट करने की तौफीक अता फरमाए। अब एक बड़ी जो डेवलपमेंट है वो सियासी खबरों पर हम आए तो आज हमने देखा है लाहौर के अंदर एक बड़ा आम इजलास हुआ है और ये एपेक्स कमेटी का इजलास है। बेसिकली आपको इल्म है पिछली हुकूमत के दौर के अंदर जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई और जिसके अंदर आर्मी चीफ साहब और कोर कमांडर्स और मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं वो उसके अपने लेवल पर मेंबर बनाए गए हैं। अब इसके अंदर जो है 2-3 चीजें बड़ी आम है जो आपके सामने रखनी जरूरी है। आज जो गुफ्तगू हुई है उसके तनाजुर के अंदर ऐसा लगता है कि अगला जो 1 महीना है इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्शन होने जा रहे हैं। यानी हम एक तो बात सुन रहे हैं जिसके अंदर एहतसाब होगा, बड़े बड़े जो शख्सियात हैं उनके केसेस खुल गए हैं। नैब दोबारा उन्होंने जो तोशाखाना केस है वो जरदारी, नवाज शरीफ समेत सब की जो तलबियां हैं वो हो रही हैं। यूसुफ रजा गिलानी को तलब कर लिया गया है 24 अक्टूबर को। इसी तरीके से जो बाकी केसेस हैं वो भी मुसलसल, शहबाज शरीफ का जो केस है जिसके अंदर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है वो भी खोल दिया गया है। डॉक्टर आसम और बहुत सारे केसेस को बाकायदा नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। अगरचे नैब हमेशा जो है वो इस्तेमाल हुआ है, उसने कभी भी एहतसाब बेरहम तरीके से नहीं किया। यानी कानून और आइन की बजाय हमेशा धमकी के तौर पर, टूल के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट ने नैब को, FIA वगैरह को इस्तेमाल किया है और जो असल मुल्जमान है या मुजरमान है उनका एहतसाब नहीं हुआ। और इसकी बाद मिसाल शहबाज शरीफ का जो मनी लॉन्ड्रिंग का ओपन एंड शट केस था, लेकिन उसके अंदर हमने देखा उसी दिन जब फर्द जुर्म आयद होनी थी उसको बाकायदा वजीर आजम बना दिया गया, उसके बेटे को वजीर आला बना दिया गया। तो आज ये लाहौर के अंदर जनरल आसम मुनीर के जो है वो पहुंचे हैं और उन्होंने वहां जो दौरा किया है उसके अंदर सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें निगरान वजीर आला मोहसन रजा नकवी वो भी शरीक हुए हैं। इजलास के दौरान आर्मी चीफ को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल बशमूल बिजली, गैस चोरी, जखीरा अंदोजी, गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। अब बुनियादी तौर पर अगर जमहूरियत हो तो ये ब्रीफिंग आर्मी चीफ को नहीं देनी पड़ती, बल्कि जो हुकूमत होती है उसको बाकी इदारे ब्रीफिंग दे रहे होते हैं। लेकिन अमली तौर पर चूंकि इस वक्त जो हुकूमत है और पाकिस्तान की जो सियासी मामलात हैं वो उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का रोल बढ़ गया है तो अब उनको ये सारी ब्रीफिंग दी जा रही है। इजलास के शुरका ने अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से किए गए इक़दाम और कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन की पेशरफ से भी आगाह किया है। अब कच्चे का जो इलाका है वो ज़ाहिर है डाकू पंजाब से कार्रवाइयां करते हैं, जब सिंध से कार्रवाई शुरू हो इंतजामिया की तरफ से तो वो इधर दौड़ जाते हैं, और जब पंजाब से शुरू हो सिंध में दौड़ जाते हैं, बलूचिस्तान की तरफ। तो ये एक पूरा जो है आपस के अंदर मिलकर ये ऑपरेशन करना पड़ेगा।
آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا ہے، یہ دیکھیے بڑی عام ہے، کہ غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے اور متعلقہ محکمے مل کر پوری قوت کے ساتھ کارروائیاں جاری رکھیں۔ غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیوں کے نتیجے میں پاکستان کو مختلف طریقوں سے ہونے والے معاشی نقصانات سے نجات مل سکے گی۔ تو جو معاشی انقلاب ہے وہ اب ظاہر ہے آرمی چیف اور ان کی سربراہی کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ فورم کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور گرین پنجاب کے اقدامات کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے ان تاریخی اقدامات کو سود مند اثرات کے لیے تمام متعلقہ محکموں کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا، اور پھر یہ اعادہ کیا گیا ریاستی اداروں کی طرف سے کہ ریاستی ادارے، سرکاری محکمے اور عوام صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہے۔ آرمی چیف کی لاہور آمد پر کور کمانڈر لاہور نے ان کا استقبال کیا ہے۔ اب یہ جو متحد ہونے والی بات ہے، جب آپ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور مقبول ترین لیڈرشپ کو مائنس کر کے آپ اقدامات کریں گے تو متحد والا صرف جملہ رہ جاتا ہے رسمی، باقی اس کی جو روح ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اب دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں یہ نعیم اشرف بٹ نے آج ایک سٹوری دی ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ نون لیگ نے اپنے طور پر بھی کچھ سروے کروائے کہ اگلا جو الیکشن ہے اس کے اندر کیا صورتحال ہوگی۔ اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی لندن میں ہونے والی میٹنگ میں چیف آرگنائزر مریم نواز کی جانب سے پیش کی گئی سروے رپورٹس میں تحریک انصاف کی انتخابی پوزیشن کو بہتر قرار دیا گیا، اور وہ کہتے ہیں پاکستان کے سروے رپورٹس کا جائزہ لیا گیا اور میٹنگز میں آئندہ انتخابات پر 3 سروے رپورٹس پر مشاورت کی گئی۔ نون لیگ ذرائع کا کہنا ہے کہ 3 میں سے 2 سروے رپورٹس مریم نواز پاکستان سے لے کر گئی اور میٹنگ میں پیش کی۔ تینوں سروے رپورٹس میں تحریک انصاف کی انتخابی پوزیشن کو بہتر قرار دیا گیا ہے، اور پہلی 2 رپورٹس میں پنجاب 60 اور 40 کے مارجن کے ساتھ، اور تیسری رپورٹ میں 55 اور 45 کا تناسب دیا گیا ہے۔ اس تناسب کو بہتر اور برابری پر لانے کے لیے نون لیگ نے مقبول بیانیہ بنانے کا فیصلہ کیا، اور ذرائع نے بتایا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی سے بھی تناسب میں بہتری آئے گی۔ کوئی بہتری نہیں آئے گی اگر میدان کھلا چھوڑیں اور لوگوں کے جذبات دیکھیں کہ نواز شریف کا پھر وہ اپنے انداز میں بھی استقبال، لوگ جو ہے وہ اتنے غصے میں ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اب انتظامیہ اسٹیبلشمنٹ اداروں کو ساتھ ملا کے عمران خان اور تحریک انصاف کو اگر مائنس کرنے کا تاثر ہوگا تو یہ آئندہ الیکشن ہو بھی گیا، زبردستی شریف خاندان کو ایک مرتبہ پھر پاکستان کو لوٹنے کے لیے مسلط کر بھی دیا گیا تو پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا، عوام پھر بھی بغیر سڑکوں پر نظر آئے گی۔ آج کرک کے اندر آپ کو علم ہے خیبر پختونخوا کا عام علاقہ ہے، وہاں پر عمران خان کے جو وکیل ہیں شیر افضل مروت، انہوں نے آج پہنچنا تھا اور ورکرز کنونشن کا آغاز کر دیا گیا تاکہ خوف کے بت توڑے جائیں۔ آج بھائی خوف کے بت ٹوٹ گئے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے عملی طور پر کہ ویسے تو یہ کوئی تک نہیں بنتا، یعنی آئینی اور قانونی اعتبار سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی وہ کوئی ورکر کنونشن کرے، جلسہ کرے، اس کو روکنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، بلکہ یہ بدماشی ہے، اور یہ جو کی جا رہی ہے یہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ یعنی آپ ایک جماعت کے جلسوں پر ورکرز پر پابندی لگا رہے ہیں، اور آپ نون لیگ اور زرداری مافیا کو چھوٹ دے رہے ہیں تاکہ وہ عوام کے اندر جائیں، جلسے کریں، اور یہ تاثر دیا جائے ریاستی اداروں کی طرف سے کہ بھئی یہ جماعت جو ہے یہ تو جیت ہی نہیں سکتی۔ تو یہ بڑا خطرناک ہے عوام کے لیے اور اداروں کے لیے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اب کرک کے اندر جو جلسہ گاہ ہے وہاں پولیس پہنچی، انہوں نے سٹیج نہیں لگانے دیا، انہوں نے وہاں جلسہ نہیں کرنے دیا، پھر عوام کا ایک سمندر آیا، یعنی خوف و اعراض پھیلایا۔ گرفتاریوں کی بھی اطلاعات ہیں، حالات انتہائی کشیدہ، میدان جنگ جو ہے وہ آج علاقہ بنا ہے، لیکن عوام جس طرح نکلی ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ اتنی پابندیوں کے باوجود ہزاروں لوگ ایک ہی علاقے سے اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی ہم تو عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم تو تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، ہم زرداری شریف مافیا کو نہیں مانتے۔ اب یہ انہوں نے ہزاروں لوگ نکلے، جلسہ گاہ کو خراب کیا گیا، شیلنگ کی گئی، اور ایک جو ریاستی سطح پر میں سمجھتا ہوں جو ادارے ہیں وہ اعلی کار بنے، اب کس کے بنے ہیں، یہ ساری کوششوں کے باوجود عوام نے آج خوف کے بت توڑے ہیں۔ اب دیکھیے یہ تو ہے، ابھی لوگ نکلتے ہیں، آپ شیلنگ کرتے ہیں، گرفتاریاں کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن تو کروانا ہی کوئی نہیں چاہتا، اور اس پر میں سمجھتا ہوں یہ اصل معاملہ ہے جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس بنے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ یہ جو پاکستانی عوام کے خلاف جس طرح کے نفرت کے اقدامات ہو رہے ہیں یہ اداروں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، عوام کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اس طرح کے ایکشن نہیں ہو رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب خاموش ہیں،
یہ سارے جو ہے ان کو وہ کہتے تھے سیاسی جو ہے وہ سیاسی مقدمات ہیں. بھائی سیاسی مقدمات نہیں ہے، یہ آئین کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے اس ملک کی پولیس کی طرف سے، اس ملک کے دیگر اداروں کی طرف سے. اور یہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی جو سیاسی جماعتوں کا آئین حق دیتا ہے، اس حق کو پامال کیا جا رہا ہے تاکہ قومی چور، ڈاکو، لٹیرے، مجرم لوگ جنہوں نے پاکستان کو پہلے لوٹا ہے، زرداری شریف مافیا، جنہوں نے جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے کیے ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، جنہوں نے بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہیں، ان کو اس قوم پر مسلط کیا جائے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستانی عوام کے خلاف. اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات کر کے عوام ان کی عزت کرے گی. بھئی آپ خود اپنی بے عزتی عوام کے سامنے کروا رہے ہیں. تو یہ اس سے کیا تاثر جا رہا ہے؟ تاثر جا رہا ہے کہ آپ عمران خان تحریک انصاف جو ہے، آپ عمران خان کو جیل میں آپ نے بند کر دیا ہے، پھر بھی عوام نکل رہی ہے. تو یہ کتنا عام ہے، یعنی پھر بھی آپ عوام سے خوف کھا رہے ہیں. تو آج بہرحال کرک کے اندر جو عوام نکلی ہے، جس طرح کا ماحول بنا ہے، جیسے وہ خوف کے بت ٹوٹے ہیں اور انتہائی آئینی حقوق کو پامال کیا گیا ہے، قانون آئین کو روندا گیا ہے، عدالتی فیصلوں کو روندا گیا ہے. بہرحال یہ جو ہے عوام کے سمندر نے یہ بتایا ہے کہ عوام بھائی قیدی اڈیالہ جیل کے قیدی کے ساتھ ہے، آپ جو مرضی ہے کر لیں. عوام ووٹ ادھر ہی دینا چاہتے ہیں، دھاندلی کریں گے فائدہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ عوام سڑکوں پر ہوگی، بے یقینی ہوگی، سیاسی عدم استحکام ہوگا، معاشی عدم استحکام ہوگا. تو ہمارے طاقتور حلقوں کو اس حوالے سے سنسیریٹی کے ساتھ سوچنا چاہیے. یہ کوئی ملک کا بھلا نہیں ہو رہا جو اس وقت ہو رہا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.